الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے انتہائی واجب الکرام بزرگوں، میرے بھائیو دوستوں، سماعت کرنے والی باپردہ باحیا اسلامی مومنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ زندگیاں گزر چکی ہیں، جب سے آنکھ کھلی تو گناہ ہی شروع ہوئے۔ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی زندگیاں نیک اعمال میں گزر رہی ہیں۔ اس لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بچہ بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دو۔ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو اس کی برکت سے اس کے والدین کو گناہوں کو اللہ معاف فرمائیں گے۔ تو آج لا الہ الا اللہ کی گونج ہمارے گھروں سے، ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکی ہے۔ پہلے ہر گھر میں، گھر کچے ہوتے، صبح سویرے قرآن پڑھنے کی آواز آتی، اور بڑی عمر کی مائیں، بزرگ، وہ ہر وقت اپنے گھر میں جب بھی جاؤ
تو یا اپنی اس پرانے دور کی چارپائی کے بیٹھ کر سراندو رکھ کے اس کے اوپر بہترین رومال رکھ کے پھر قرآن رکھ کے پڑھا کرتے تھے۔ وہ سراندو کے اوپر قرآن نہیں رکھتے کہ یہاں پہ آدمی لیٹتا ہے تو اس کے اوپر وہ کپڑا رکھتے ہیں۔ اتنا ادب تھا قرآن کا۔ اور جب اللہ کی پاک کلام کا ادب کیا جائے گا تو یہ اللہ کی کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے قلب ادب پہ نازل ہوئی ہے، تو اس کے ادب کی برکت سے اللہ تعالیٰ گھروں میں اور دل میں نور پیدا فرمائیں گے۔ بہرحال گھر سے آوازیں آتی تھیں، آج وہ آواز چھین لی گئی ہے۔ ہمارے گھر سے صبح سویرے ٹیپ ریکارڈر کی آواز تو آتی ہے، پابندی سے خبریں سننے کی آواز تو آتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، یہ خبریں سن سن کے بوڑھے ہوئے پھر بھی کچھ نہیں ہوا، اور مرتے ہوئے یہ خبریں کام نہیں آئیں گی۔ ایک کی غیبت سنی، دوسرے کی سنی، ایک کا بہتان سنا، دوسرے کا سنا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس اسی میں ہم بوڑھے ہو گئے۔ تو میری درخواست ہے آپ سے کہ قرآن کی آواز گھروں سے آنی چاہیے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے بچے اونچی آواز میں قرآن پڑھیں اور ہماری عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں۔ آج ایک عجیب بھی ایک اور نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ جنازہ ہوتا ہے، باہر مرد کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اندر سے ذکر کی آواز آتی ہے اور عورتیں اونچی اونچی آواز میں لگی ہوتی ہیں۔ پوچھا جائے میری بہن ذرا آہستہ پڑھ، ذکر ہی کرنا ہے، عورت نماز پڑھا سکتی ہے؟ نہیں، کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ مسلمان ہے۔ امام کیوں نہیں بن سکتی؟ کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، اس لیے عورت اگر نماز میں اونچی آواز سے قرات کرے گی تو عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ چاہتے بھائی ہم کہیں بھائی کیوں، تو آگے سے جواب آتا ہے ہم ذکر ہی تو کرتی ہیں، ہم درود ہی تو پڑھتی ہیں، آپ ابھی منع کرتے ہو درود سے اور ذکر سے۔ میری بہنوں، ہم آپ کو درود اور ذکر سے منع نہیں کرتے، بہت زیادہ درود پڑھو، بہت زیادہ ذکر کرو، استغفار کرو، لیکن آہستہ آواز میں، اونچی آواز میں نہیں۔ باہر مرد کھڑے ہوتے ہیں، اونچی آواز میں شروع ہو جاتا ہے ذکر اور اونچی آواز میں درود شریف شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، قرآن میں منع فرمایا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے آپ ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، لیکن آہستہ آواز میں۔ یہ اپنے اپنے گھر بتائیں گے نا انشاءاللہ، یہ بات بتانی ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اور میری ماؤں اور بہنوں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ غیر محرم مرد کا چہرہ نہیں دیکھنا ہے۔ میری کچھ بہنیں دیر سے آتی ہیں، راستے میں کھڑی ہو جاتی ہیں، منہ دسے ہو جی، اب منہ دکھایا جاتا ہے، کچھ لوگ کے دل ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں آگے ہو جاؤ جی، پردہ کرو جی۔ اب پردہ کروا رہے ہیں اور ساتھ غیر محرم کا منہ دکھا رہے ہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پردہ بھی کروا رہے ہیں اور غیر محرم کا منہ بھی دکھا رہے ہیں۔ اس لیے اور چند میرے بھائی بھی غیر محرم عورت کا جنازہ ہوتا ہے اور وہ جا کے اندر چلے جاتے ہیں اور بس دیکھنے لگ جاتے ہیں اور قبر پہ اوپر چادر تان لیتے ہیں۔ اور بھئی قبر پہ دیکھنا بھی حرام ہے اور اندر جا کے دیکھنا بھی حرام ہے، وہاں بھی نہیں دیکھ سکتے، یہاں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو ان باتوں پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں میرے آقا کو معراج ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ سختی کے دن آئے، لوگ ننگی گالیاں دینے لگے، میرے آقا کے راستے میں کانٹے بچھائے جانے لگے، یہاں تک کہ میرے محبوب کا ساتھ دینے والی بیوی، ان کی موجودگی میں میرے آقا نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے رخصت فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے یاروں صحابہ کے جسم کے چمڑیاں ادھیڑ دی گئی۔ میرے آقا بڑے پریشان تھے، غموں والا سال تھا آقا کا۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں میرے آقا کو 3 سال بند کیا۔
اور جب کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے تو دوسرے کہتے ہیں دوسرے گھر میں لے جاؤ، دوسرے شہر میں لے جاؤ، شہر سے اپنے گاؤں چلے جاؤ، اس کا ہوا پانی تبدیل کرو، اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ تو میرے رب نے بھی اپنے محبوب کے لیے یہی انداز اپنایا کہ میرا محبوب پریشان ہے امت کے غم میں، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو سیر کرواؤ، میرے پاس لے آؤ تاکہ میرے محبوب کا غم ہلکا ہو جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نیند میں اور اونگ کی حالت میں تھا، آرام کر رہا ہوں، رات کا وقت ہے، اتنی تھوڑی دیر گزری، جبرائیل امین آئے، اور جبرائیل امین کے آنے کا انداز بھی مختلف۔ پہلے جب کبھی آتے پہلے مجھے محسوس ہو جاتا کہ جبرائیل امین آ رہے ہیں، آج مجھے محسوس نہیں ہوا۔ جبرائیل امین چھت اٹھا کے آئے اپنے پروں پہ، دروازے سے نہیں آئے، چھت کے ذریعے اندر آئے، آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے قریب کھڑے ہو گئے۔ رب العالمین کے حضور جبرائیل امین نے التجا کی، میرے اللہ یا رب العالمین، آقا آرام فرما رہے ہیں، کیسے جگاؤں؟ یا محمد کہوں، فرمایا نہیں، یا رحمت للعالمین کہوں، فرمایا نہیں، یا نبی اللہ کہوں، فرمایا نہیں، یا رسول اللہ کہوں، فرمایا جبرائیل نہیں، یا ایھا المزمل کہوں، فرمایا جبرائیل نہیں، یا ایھا المدثر کہوں، فرمایا جبرائیل نہیں۔ یا رب العالمین پاس کھڑا ہوں، کیسے اپنے محبوب کو جگاؤں؟ آپ ہی طریقہ بتا دیجئے، میں کس طرح محبوب کو اٹھاؤں؟ فرمایا رب العالمین نے کہا میرے پیارے جبرائیل، آپ نوریوں کے سردار ہو، اور اللہ نے آپ کو بڑا کمال عطا فرمایا ہے، اللہ نے بہت تیز رفتار عطا کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ جبرائیل امین اللہ کے عرش کے پاس تھے، اللہ نے کہا جاؤ جبرائیل میرے یوسف کو کنویں میں پہنچنے سے پہلے اپنے پروں پہ اٹھا لو۔ اللہ نے اتنی رفتار عطا کی، بھائیوں نے نیچے پھینک دیا، چھوڑ دیا، جبرائیل امین عرش معلیٰ سے آئے، ابھی یوسف علیہ السلام کنویں کے درمیان نہیں پہنچے، آکے اپنے نورانی پر نیچے رکھ دیے۔ اللہ نے وہ رفتار عطا فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا شروع کر دی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیا، چھری تیز ہے، چھری کا کام ہے کاٹنا۔ رب العالمین نے کہا میرے جبرائیل جلدی جاؤ، میرا خلیل ذبیح اللہ کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، چھری چلنے سے پہلے پہنچ جاؤ، میں حکم دیتا ہوں کہ میرے اسماعیل کا بال بھی نہ کاٹا جائے۔ اتنی تیز چھری چلنے سے پہلے شروع کر دی تھی، اللہ نے جبرائیل امین کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ چھری چلنے سے پہلے آ کے چھری کو روک دیا ہے۔ جبرائیل امین کھڑے، میرے آقا آرام فرما رہے، رب العالمین نے کہا میرے جبرائیل، جی رب العالمین اپنے نورانی ہونٹ سامنے کرو، اپنے لب سامنے کرو، اپنے لبوں کو سامنے کر کے میرے محبوب کی پاؤں کی تلیوں پہ بوسہ دو، آپ بوسہ دو گے میرے محبوب اٹھ جائیں گے۔ رب العالمین نے بتایا لوگوں، ساری کائنات والوں سنونا، جبرائیل امین عرش معلیٰ پہ جاتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل ہے، لیکن جبرائیل امین کی شان بھی بڑی ہے تو رسول اللہ کے قدموں کی خاک کی وجہ سے بڑی ہے۔ میرے محبوب بیدار ہو گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، جبرائیل جی میرے محبوب، فرمایا یہ کیسا انداز ہے، آج تو عجیب انداز میں آئے ہو۔ فرمایا آقا جی رب العالمین نے سیر کے لیے بلایا ہے۔ کیسے سیر کرنی ہے؟ آقا اٹھ جائیے، سواری لایا ہوں، براق سواری ہے، جنت سے لایا ہوں، جنت میں پھرنے والی، جنت کا پانی پینے والی، جنت کی سواری لایا ہوں، براق نام ہے، آپ سوار ہو جائیے۔
جہاں اس کی نظر ہوگی وہاں اس کا قدم ہوگا. ہم نے جہاز بنا لیے اور کہتے ہیں کہ بڑا تیز رفتار ہے. اللہ نے جنت کی سواری بھیجی، جہاں اس کا قدم ہوتا نظر ہوتی وہاں قدم ہوتا. جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی، حکم تو نہیں دے سکتے، وہ میرے آقا کی شان بڑی اعلیٰ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، براق کی طرف گئے، براق پہ دکھنے لگا، قدم مارنے لگا، آگے پیچھے ہونے لگا. جبرائیل امین نے کہا براق کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا خوشی کی وجہ سے کہ آج میں اتنی حسین سواری ہوں کہ جس کے اوپر رسول اللہ سوار ہوں گے، اس خوشی کی وجہ سے میں اس طرح کر رہا ہوں. آپ ذرا اندازہ لگا دیجئے، براق اتنا خوش ہو رہا ہے میرے محبوب کو اپنی قبر پہ سوار کرنے کے لیے. وہ صدیق اکبر کتنے خوش ہوں گے جس کندھے پہ میرے آقا سوار ہو کے غار پہ چلے گئے. یہ خوشی ہے. کوئی کہتا ہے میں بڑا خوش نصیب ہوں، میری ماں جب دنیا سے رخصت ہوئی تو سر میرے گود میں تھا. حالانکہ ماں کا دکھ تو ہوتا ہے نا. کوئی کہتا ہے میں بڑا خوش نصیب ہوں، جب میرے والد دنیا سے رخصت ہوئے ان کا سر مبارک میری جولی میں تھا، میں کلمہ پڑھتے پڑھتے اپنے والد کو اپنے ہاتھوں میں رخصت کیا. خوش ہوتا ہے. حالانکہ ماں باپ کی جدائی کا غم ضرور ہوتا ہے، اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے احسان بخشا کہ میرے والد کی روح میری جولی میں نکلی، میں کلمہ پڑھتا رہا، میرے والد کو آخری کلمہ نصیب ہو گیا. وہ ایمان کی وجہ سے خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے خوش نہیں ہوتا کہ میرے والد دنیا سے چلے گئے. ساری دنیا کے ماں باپ کو قربان کر دوں صدیق اکبر کے قدموں پر. کتنے خوش نصیب ہیں کہ میرے محبوب کو 3 دن تک اپنی جولی میں سلا کر دیدار کرتے رہے. اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرما. جوان آنکھ بند کرے. بڑی گناہگار آنکھیں ہیں میرے مولا ہماری، بڑے گناہگار ہاتھ ہیں، بڑی گناہگار یہ زبان ہے، بڑے گناہ کرنے والے یہ ہونٹ ہیں، بڑے گناہ کرنے والا یہ جسم ہے. پاؤں سے لے کر سر کی چوٹی تک گناہ کر بیٹھے ہیں. اے اللہ آپ کی کبریائی کا واسطہ، رحمت کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے رسول پہ ہوں. یہ میرے بزرگ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ کسی ایک کی آمین پہ ہم سب کو اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما. خوش نصیب لوگوں کو دیدار ہوتا ہے، اور وہ کتنے خوش نصیب صحابہ ہیں جنہوں نے میرے آقا کا دیدار کیا ہے. براق میں سوار ہو گئے، آب زمزم آ گیا. آقا جی رک جائیے. سواری بھی رک گئی، میرے محبوب بھی رک گئے، وہاں پہ اترے، میرے آقا کو لٹا دیا ہے اور قلب عطر کا آپریشن کیا ہے. چاک کر دیا سینہ، دل مبارک نکالا، جنت سے لائی ہوئی خوشبوئیں لگائیں، تش لگائے. رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا انعام میرے آقا کے پیارے قلب عطر پہ لگا کے اسی طرح اندر رکھ کر اس کو ڈانٹ کے لگا دیے. اب عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے محبوب کے وہ آپریشن والے نشان خود دیکھے ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کروایا؟ فرمایا کہ آگے بہت سے منظر میرے محبوب نے دیکھنے ہیں، انبیاء کی ملاقات بھی کرنی ہے، جہنم بھی دیکھنی ہے، جنت کی سیر بھی کرنی ہے. میں اپنے محبوب کے دل عطر میں وہ چیزیں ڈال دوں تاکہ ہر چیز کی دیکھنے کی برداشت ہو جائے. ورنہ موسیٰ علیہ السلام نے جب سارے جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکی، موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، اللہ کے نبی تھے، دل کا آپریشن نہیں ہوا. جب وہ رسیاں پھینکی بھی دیکھتی تو ڈر گئے. اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، میرے موسیٰ ڈرو نہ، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. اللہ نے تسلی دی ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور کہا عصا پھینکو. موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، ساری رسیوں کو نکل گیا.
آپریشن ہو گیا، آقا جی آئیے اب سفر کا آغاز ہوتا ہے، آگے جا رہے ہیں، پہاڑی پہ روک لیا، میرے محبوب رک گئے، آقا جی رک جائیے، 2 نفل شکرانہ کے پڑھ لیجئے، میرے محبوب نے نفل ادا کیے۔ جبرائیل کون سی جگہ ہے؟ آقا بڑے خوش نصیب ہیں، رب العالمین نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، یہ وہ کوہ طور ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے ربا میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لن ترانی، میرے موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، میری تجلی تو دیکھ لو، مجھے دیکھنے والا ایک ہی میرا محبوب ہوگا جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، ایک میرا محبوب آمنہ کے دنیا یتیم میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ شکر ادا کرتے ہیں، ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، ورنہ ہمارے اعمال ہوتے جو اعمال ہم کر رہے ہیں تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ جتنا شکر ادا کرو گے اللہ اپنی نعمت کو بڑھا لے گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھے جہاں موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، میرے رب نے کہا میرے موسیٰ یہ تجلی دیکھ لو، یہ تجلی میں ڈالتا ہوں، رب العالمین نے نور کی تجلی کوہ طور پہ ڈالی، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب کو کمال عطا فرمایا کہ رب العالمین کے سامنے بیٹھ کے دیدار کر کے واپس آگئے۔ اس لیے کہتا ہوں صحابی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے ان مبارک آنکھوں کو دیکھا، جن مبارک آنکھوں نے رب العالمین کو دیکھا اسے صحابی کہتے ہیں۔ اللہ کا دیدار، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جنت میں ملے گا ہمیں دیدار سب کو انشاءاللہ۔ اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو، آقا نے فرمایا جنت الفردوس والوں کو روزانہ دیدار ہوگا، روزانہ صبح و شام اللہ دیدار کروائیں گے، اور اللہ خود پوچھیں گے جنتیوں کچھ چاہیے تو نہیں، آپ خوش ہو جاؤ، میں آپ سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سب سے پہلا اعلان، آج کوئی بڑا آ کر کہے یا کسی سے ماں باپ کہیں میں آپ سے راضی بیٹا، آپ نے بڑی خدمت کی ہے، تو انسان مٹتا نہیں ہے۔ ہمیں صاحب کہہ دے ماتحت کو یہ بڑا اچھا آدمی ہے، نمک حلال ہے، اس نے بڑا اچھا نمک کا خیال رکھا، یہ کام کرنے والے کی زندگی میں جان آ جاتی ہے کہ میرے صاحب نے میری عزت کی ہے، مجھے اچھا کہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے کہا میرے کریم میرے دیدار کے لیے آئے ہو، ذرا اپنی جوتیاں اتار دو، ہم کلام ہونے کے لیے آئے ہو۔ اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب کو شان عطا فرمائی، جوتوں سمیت جنت کے پھیرے کر کے رب العالمین کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ اس لیے فرماتے ہیں میرے آقا کے مبارک جوتوں کے ساتھ جو خاک لگی ہوئی ہے نا وہ بھی جنت سے آتا ہے، وہ بھی جنت سے، بولو وہ بھی جنت سے۔ میرے محبوب جس روزے میں آرام کر رہے ہیں جنت، وہ میرے محبوب کے روزہ اقدس کی جو مٹی مبارک، وہ جو میرے محبوب کے جسم اقدس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ مٹی بھی اللہ کے عرش سے اعلیٰ ہے، اللہ کے عرش سے، عرش بھی مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے، اور عرش کی مخلوق میں سے رسول اللہ کا روزہ افضل ہے، رسول اللہ کا روزہ، اللہ سب کو دیدار نصیب فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، ایک پہاڑی کے درمیان ہوئے آواز آئی، اور جیسی آواز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ جبرائیل کس کی آواز تھی؟ فرمایا میرے محبوب یہ دنیا کی آواز تھی، دنیا مکار ہے، آج ایک کے گھر میں کل دوسرے کے گھر میں، اس لیے میرے آقا نے فرمایا بکریاں چرانے والے بلڈنگ بنائیں گے، ایسے بڑے بڑے محلات ہوں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے،
کوئی علاقے کا بوڑھا آدمی کہے گا اس کا والد تو یہ کام کرتا تھا، لیکن آج اس کو دیکھو کیا کچھ مل گیا ہے۔ نہایت لوگ، کمزور لوگ لوگوں کے امیر بن جائیں گے، یہ سب نے دیکھ لیا ہے، اپنے بڑوں کو دیکھ لیا ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ جبرائیل امین کہنے لگے میرے محبوب اگر آپ رک جاتے یہ جواب دے دیتے آپ کی ساری امت کے لوگ دنیا دار بن جاتے، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ قیامت کا کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو دنیا کو نہیں بلکہ آپ کی سنت کو ترجیح دیں گے۔ دنیا کی کوئی بھوکت نہیں ہوگی، قرآن کو سینے سے لگائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھوکت نہیں ہوگی، رسول اللہ کے فرمان کو سینے سے لگائیں گے۔ اللہ ہم کو بھی ان لوگوں میں نصیب فرمائے، ہمیں اولادوں کو بھی ہماری شامل فرمائے کہ دنیا کو ترجیح نہ دیں۔ دنیا کا مطلب یہ نہیں ہر وقت دنیا کماؤ نہ، محنت نہ کرو، حلال کمائی نہ کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ نے دیا اپنی محنت سے شکر ادا کر کے کسی کے مال پہ ڈاکہ نہ ڈالیں۔ باقی اپنا گھر تو اور کسی کو اچھا لگتا ہے، اپنی زمین اپنی جائیداد ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، اس سے کوئی کسی کو روکتا نہیں ہے، وہ آپ کا حق ہے۔ اپنے حق میں شکر ادا کرنا ہے اور کسی دوسرے کے حق میں نظر نہیں رکھنی ہے۔ ہم کوئی اچھے کپڑے لگا لے، کہتے ہیں پتہ نہیں کدھر سے مال مارا ہے، پتہ نہیں کدھر سے چوری کی ہے، وہ بھائی لگا لیے، چوری کی مال مارا وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اچھا کوئی پھٹے ہوئے کپڑے لگا لے، وہ بڑا کنجوس ہے، بھائی اپنی جان پہ نہیں لگاتا ہے، نہ کسی کو ادھر سے نہ ادھر سے، ہمارا اللہ ہی خیر ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ وہ ایک آدمی تھا نا، وہ نماز پڑھنے لگا اور شروع میں بڑے مناظرے ہوتے تھے۔ اس نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، ایک آدمی آیا، اس نے اس کا ہاتھ نیچے تھوڑا کر دیا، دوسرا آیا اس نے اوپر کر دیا، تیسرا آیا اس نے چھڑا دیا۔ اس نے بھی کیا کیا، تنگ آ گیا، اس نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھ کے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ سارے خاموش، پر میں پہلے پڑھ رہا تھا نہیں، جو آپ غلط پڑھنے لگا کسی نے نہیں چھوڑا۔ ہماری بھی یہی عادت ہے، ہم ہر آدمی پہ عیب نکالتے ہیں، بھئی یہاں پہ عیبوں سے کوئی بات بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے کہ کسی کو کوئی غلطی نہ ہو۔ اللہ برے عیبوں سے محفوظ کرتا ہے، چھوٹی موٹی غلطی تو ہو جاتی ہے انسان سے، برے عیب جو ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں، بری محفل بری ہوتی ہے، برے لوگوں کا ساتھ برا ہوتا ہے۔ شیخ سادی جا رہے ہیں اور ایک ریڑھی پہ سنگترے بیچنے والا کہتا ہے اچھے اچھے سنگترے لے لو، اچھے اچھے میٹھے سنگترے لے لو۔ تو شیخ سادی رونے لگے۔ طلباء نے کہا یہ سنگترے بیچ رہا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا آپ کو کیا پتا یہ کیا کہہ گیا ہے؟ فرمایا اچھے اچھے سنگترے، یہ اچھے سنگترے نہیں بیچ رہا ہے، یہ لوگوں کو ایک پیغام دے رہا ہے، لوگوں اچھے لوگوں کے ساتھ سنگ لگاؤ گے تر جاؤ گے، برے لوگوں کے ساتھ سنگ لگاؤ گے تو پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ خوشبو کی دکان پہ بیٹھو، خوشبو نہ بھی لگاؤ، خوشبو آتی ہے۔ گندگی کی دکان پہ بیٹھو گے، گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھو گے تو بدبو ساتھ کپڑوں کے نہ بھی لگے پھر بھی پاس سے بدبو آتی نہیں آتی، پاس سے بدبو آتی ہے۔ اچھی جگہ پہ بیٹھنا ہے، اچھے لوگوں کے سنگ کرنا ہے۔ آگے سفر معراج کا کیسے شروع ہوا، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں مسلسل یہ پورا واقعہ بیان ہوگا، ساتھ ساتھ عبرت بھی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ بات کہنا نہ بھولیں، اور ہمیں بہت افسوس ہے، ہم مذمت کرتے ہیں پشاور میں ہمارے نوجوان پولیس والے، ہماری مسلمان نماز کی حالت میں اللہ کے گھر میں ان پہ بم دھماکہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کی شہادت کو قبول فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ میں نے رات کو بھی یہاں کہا کہ 6 بہنوں کا یا 7 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا، تو وہ زخمی حالت میں لے جا رہے ہیں، تو وہ ساتھ کو کہہ رہا ہے کہ بھی میری ماں کو نہ بتانا، میری ماں کو پتہ چلے گا وہ مر جائے گی۔ بڑا میرا دل دکھا، بڑا دکھا، وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی تھا۔ اللہ ہمارے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ ہمارے پوری دنیا میں اتنا ظلم نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور پھر ڈیمپ میں ہمارے معصوم بچے طلباء، وہ بیچارے ان کی دستر بندی ہوئی، وہ فاس تھے، دن کو دعا ہوئی، شام کو وہ سارے خوشی سے، بچوں کی خوشی ہوتی ہے، اور وہاں پہ کشتی پہ بیٹھے، کشتی ڈول گئی، زمین وہاں پہ پانی میں ڈوب کے کچھ ان کی لاشیں نکلی، کچھ نہیں نکلے۔ اللہ ان کے سب والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔
حافظ قرآن جب بچہ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے بڑی خوشیاں ہوتی ہیں. اور پھر یہ کوٹے سے ایک بس آ رہی تھی, سارے مسافر جل کے راکھ ہو گئے. یہ عبرت ہے میرے اور آپ کے لیے. اسی 1.5 ہفتے کی بات ہے, یہ 250 آدمی پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ایک دم سے اجل ہو گئے. اور مجھے اور آپ کو خبر دے کر چلے گئے کہ آپ نے بھی جانا ہے, کل آپ نے بھی جانا ہے. اور خاص کر کے یہ 2 واقعے جو ہوئے, لیکن جو پولیس والوں پہ یا اس مسجد پہ جو حملہ ہوا, ہم سارے اس کی مذمت کرتے ہیں. آپ بھی کرتے ہیں. ہاں, یہ سارے ہمارا وہاں جا نہیں سکتے, ہمارے ہی مسلمان تھے ایمان کی, اب نماز کی حالت میں اتنا بڑا ظلم, اتنی بڑی زیادتی کہ اتنا نہیں شرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے جن لوگوں نے کیا, یہ بہت بڑے ہاتھ ہوتے ہیں, ہمیں تو ان کا پتہ نہیں ہے. اللہ سب کو ہدایت دے. ایسے لوگ ہدایت کے قابل نہیں, اللہ ان کو نیست و نابود فرما. ابھی سامری نے بھی ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کیا تھا, لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے بددعا دی, اس کو اچھوت کی بیماری لگی. جو اس کو چھوتا تھا وہ چیخے مار کے جنگل میں چلا جاتا تھا. اللہ ان کو اچھوت کی بیماری لگا, جنہوں نے ہمارے نوجوان لوگوں کو, ہمارے ساتھیوں کو, مسلمانوں کو مسجد میں بے دردی سے شہید کیا ہے. اللہ میرے اور آپ کے بچوں کی, ہمارے گھر کی, ہمارے محلے کی, پورے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے. سنتے رہا.